بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت۔ یہ باب اس بارے میں کہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے تمام نمازوں میں قرات واجب ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، جہری نمازوں میں بھی اور سری نمازوں میں بھی، یعنی نماز جہری ہو کہ سری ہو، حالت سفر میں نماز پڑھی جائے یا حالت حضر میں، امام ہو یا مقتدی، سب پر نماز میں قراءت واجب ہے، سب پر واجب ہے۔ اب پہلے آپ ایک حدیث مبارک سنیے۔ حدیث شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مقتدی پر قرات واجب نہیں ہے، نہ سری نماز میں اور نہ جہری نماز میں، اس لیے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ ابھی تفصیل اس مسئلے کی ابھی آتی ہے، پہلے حدیث سنیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شہر کوفہ آباد کیا تو کوفہ میں بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان جا کر آباد ہو گئے، اور کوفہ کا حاکم حضرت سعد بن ابی وقاص جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، انہیں کوفہ کا امیر بنایا۔ بعض اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کی، اور قرات اور شکایت کرنے والوں نے یہاں تک شکایت کی کہ اے امیر المومنین، سعد بن ابی وقاص تو قاعدے سے بہتری کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھا پاتے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دفع فتنہ کے لیے سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا، اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاص کو خود اپنے پاس رکھنا بھی چاہتے تھے، اس لیے معزول کیا، اور ان کی جگہ پر امیر مقرر کیا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو، عمار ابن یاسر کو، اور بعض میں یہ ہے کہ عمار ابن یاسر کو وہاں کا امام بنایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بیت المال کا خازن بنایا، عثمان ابن حنیف کے ذمے وہاں کی زمین کے
معاملات رکھے۔ تو اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار خلافت میں پہنچے تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سعد، آپ سے متعلق بڑی شکایتیں ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کی نماز کے بارے میں شکایت کی کہ آپ نماز قاعدے سے نہیں پڑھاتے وغیرہ ذالک۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو ان کو ویسی نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے نماز نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں پڑھی ہے، کہ میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتا ہوں اور آخر والی 2 رکعتوں میں قرات نہیں کرتا۔ قرات کرنے کی وجہ سے پہلی 2 رکعتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس میں قرات بھی ہے اور تعوذ بھی ہے، تسمیہ بھی ہے اور تسبیح، سبحانک، تسبیح بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک بھی پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سعد، آپ سے متعلق میرا یہی گمان تھا کہ آپ نماز میں کوئی کوتاہی کیسے کرو گے؟ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حال کی تحقیق کے لیے محمد بن مسلمہ اور محمد ابن مسلمہ کے ساتھ 2 لوگ اور بھیجے۔ محمد ابن مسلمہ کے ساتھ اور 2 لوگ اس واقعے کی تحقیق کے لیے بھیجے۔ اب جب یہ لوگ کوفہ پہنچے تو کوفے میں ان کی حال کی تحقیق کے لیے یہ ہر مسجد میں گئے، ہر مسجد میں، اور اہل کوفہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے تعلق سے معلوم کیا تو سب نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی، یہاں تک کہ یہ مسجد بنی عبس میں پہنچے، مسجد بنی عبس میں، اور یہ قیس کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اور وہاں پر معلوم کیا کوئی شکایت ہو تو بتاؤ، شکایت ہو تو بتاؤ۔ تو ایک صاحب جو اسامہ ابن قتادہ تھے، جن کی کنیت ابو سعدہ تھی، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر آپ بزور دے کر معلوم کرتے ہیں
تو سعد بن ابی وقاص میں 3 کمیاں ہیں۔ پہلی کمی، لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ، ان میں 3 کمیاں ہیں۔ پہلی کمی تو یہ کہ یہ باہر جب قافلے جاتے ہیں جنگ کے لیے تو یہ خود قافلوں کے ساتھ نہیں جاتے، ولا یعدل فی القضیہ، اور دوسری ان میں کمی یہ ہے کہ یہ مقدمات میں انصاف نہیں کرتے، اور ولا یقسم بالسویہ، اور مال غنیمت جب تقسیم کرتے ہیں تو سب کو برابر نہیں دیتے، ہے نا؟ گویا کہ اسامہ ابن قتادہ نے 3 فضائل کا سعد سے انکار کر دیا، شجاعت کا، پاک دامنی کا اور حکمت کا۔ شجاعت کا انصاف تو اس لیے کہ یہ کہا لا یسیر بالسریہ، کہ قافلے کے ساتھ نہیں جاتے، یعنی ان میں بہادری نہیں ہے، اور پاک دامنی کا یہ کہ لا یقسم بالسریہ لا یقسم بالسویہ، کہ یہ برابر تقسیم نہیں کرتے، تو یہ عفت کا انکار ہے۔ اور حکمت کا انکار یہ کہ لا یعدل فی القضیہ، معاملات میں انصاف نہیں کرتے، یہ حکمت کا انکار ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا اللہ، اگر یہ بندہ غلط کہتا ہے اور یہ ریا اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہو گیا تو میں بھی اس کے لیے 3 دعائیں کرتا ہوں، فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرض بالفتن، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کی محتاجی کو بڑھا دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ یہ ایک دعا تو متعلق بالنفس ہے، طول عمر، اور ایک متعلق بالمال ہے، محتاجی، اور ایک متعلق بالدین ہے، فتنوں میں پڑھنا، فتنوں میں پڑھنا۔ اب جو 3 اعتراض اسامہ ابن قتادہ نے کیے تھے ان میں 2 کا جواب تو ممکن تھا، وہ یہ کہہ دیتے کہ میں اس لیے نہیں جاتا کوفہ چھوڑ کر تاکہ میں مجاہدین کی مصلحتوں کی ترتیب میں لگا رہوں، اور ایسے انہیں یہ بھی ممکن تھا کہ لا یقسم بالسویہ، میں بعض کو کسی خاص مصلحت کی وجہ سے زیادہ دیتا ہوں، لیکن تیسرے اعتراض کا کوئی جواب نہیں تھا، لا یعدل فی القضیہ، اس لیے کہ اس میں تو بالکل عدل ہی کا سلب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ مستجاب الدعوات شخصیت تھے، ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ کب سے مستجاب الدعوات ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہم استجب لسعد، اللہم استجب لسعد اذا دعاک۔ پھر کیا ہوا کہ اب اس کے بعد اس کی عمر بہت لمبی ہوئی، بہت لمبی ہوئی، اور محتاجی نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لمبی عمر ہو اور محتاجی بہت زیادہ ہو تو یہ انسان کے لیے دنیا میں بہت بڑا اذیتناک معاملہ ہوتا ہے،
لیکن اس بڑھاپے کی سخت بڑھاپے کی عالم میں بھی اس کا معاملہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو کیسے چٹکی لیتا تھا، اور جب لوگ اسے ڈانٹتے تو کہتا کبیر مفتون فقیر اصابتنی دعوت و سعد، بھائی میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، مجھے تو سعد بن ابی وقاص کی جو انہوں نے دعا کی تھی وہ دعا لگ گئی ہے۔ ہاں، اور ایک معاملہ یہ تھا کہ جو بھی فتنہ ہوتا کوفہ میں، اس میں اس کے برابر شمولیت رہتی تھی۔ اب آپ حدیث کا ترجمہ کریں، فرماتے ہیں جابر بن سمرہ کے اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی حضرت عمر کی بارگاہ میں، فعزلہ انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ امیر بنایا حضرت عمار کو۔ تو انہوں نے شکایت کی، یہاں تک کہ تمام معاملات میں شکایت کی، یہاں تک کہ نماز میں بھی، انہ لا یحسن یصلی۔ تو حضرت عمر نے ان کے پاس قاصد بنا کر اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ اے ابو اسحاق کی کنیت سعد کی، بے شک یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ تم قاعدے سے نماز نہیں پڑھاتے، تو کہ واللہ میں ان کو ایسی نماز پڑھاتا ہوں جیسی نماز حضور نے پڑھائی ہے، میں لا اخرم عنہا، میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں، عشاء کا ذکر اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شکایت عشاء کی نماز کے تعلق سے ہی ہو، اور یہ بتانے کے لیے کہ جب میں عشاء کی نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تو اور نمازوں میں تو بدرجہ اولا کوتاہی نہیں ہوگی۔ فَأَرْكُضُ فِي الْأُولَيْنِ، تو میں پہلی 2 رکعتوں میں لمبی ٹھہرتا ہوں اس لیے کہ اس میں قرات ہوتی ہے، وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيْنِ، اور آخر کی 2 رکعتیں ہلکی پڑھتا ہوں اس لیے کہ اس میں قرات نہیں ہے۔ تو فرمایا ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عمر نے ایک یا چند آدمیوں کو کر دیا، ایک یا چند آدمیوں کو کر دیا۔ ہاں، اب یسأل عنہ اہل الکوفہ، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ وَلَمْ يَدَعَ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ، ہر مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں سوال کیا۔ وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ، اور سب لوگ حضرت سعد کی تعریف کر رہے تھے، معروفہ۔ حتیٰ دخل مسجد، اسی یہاں تک کہ بنی عبس کی مسجد میں داخل ہوئے۔ فقام رجل منہم، تو ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے جنہیں اسامہ ابن قتادہ کہا جاتا تھا، جن کی کنیت ابو سعدہ تھی۔ تو انہوں نے کہا اما اذ نشدتنا، جب آپ نے ہمیں بتاکید معلوم کیا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسبية ولا يعدل في القضية، تو سعد نے کہا اما واللہ لأدعون بثلاث، میں تمہارے خلاف 3 باتوں کی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ کاذب ہو، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کھڑا ہو گیا ہو، فاتل عمرہ واتل فقرہ وعرضه بالفتن، کانا بعد اذا سئل یقول، اس کے بعد جب اس سے معلوم کیا جاتا کیا حال ہے تو کہتا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت و سعد، کیا بتائیں بوڑھے ہیں، فتنہ زدہ ہیں، مجھے تو سعد کی دعا لگ گئی۔ عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بعد میں دیکھا کہ اس کی لمبی عمر ہونے کی وجہ سے اس کے بھوں کے بال اس کی آنکھوں پر گر گئے تھے۔ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ،
اور یہ بچوں کو چھیڑخانی کرتا تھا راستوں میں، ان سے چٹکیاں لیتا۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی والی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے اور آخر والی 2 رکعتوں میں قرات واجب نہیں ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، اور آپ جانتے ہیں کہ امر تکرار کا مقتضی نہیں ہے، لہذا پہلی رکعت میں قرات متعین ہے، اور دوسری رکعت میں قرات اس لیے واجب ہے کہ چونکہ دونوں رکعتیں من کل وجہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہاں، اور رہا یہ ارکض فی الاولین، آخری 2 رکعتوں میں قرات ہلکی کرتا ہوں، اس لیے کہ ان میں قرات ہی نہیں ہے، تو لا محالہ وہ رکعت ہلکی ہوں گی۔ اور رہا فجر کی نماز جیسے 2 رکعت ہے یا مغرب، تو ان میں بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعتیں برابر ہوں، اور فجر میں البتہ پہلی رکعت میں قرات زیادہ ہو، اس لیے کہ وہ غفلت اور نیند کا وقت ہوتا ہے۔ ہاں، اب تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب امام کے پاس، حاکم کے پاس اس کے نائب کی شکایت کی جائے تو اس کی وہ تحقیق حال کرے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مسجد میں سعد بن ابی وقاص کے حالات معلوم کرائے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مقتضی مصلحت اس بات کی ہو کہ معزول کر دیا جائے تو معزول کر دینا چاہیے، اگرچہ جرم ثابت نہ ہو۔ دیکھا آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رأس العادلین ہیں، لیکن خوف فتنہ ختم کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول فرمایا۔ اور ایک وجہ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کسی عامل کو 4 سال سے زیادہ ایک جگہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معین ظالم کے خلاف دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اگلی روایت دیکھو، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا زوری عن محمود بن ربیع عن عبادۃ بن صامت۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا تمام نمازوں میں واجب ہے، چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ صحیح، اس لیے کہ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور یہی قول امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام اوزاعی، عبداللہ ابن مبارک،
حضرت اسحاق، ابو ثور اور داود وغیرہ کا مذہب ہے نا؟ ہاں، اور امام اعظم امام ابی یوسف، امام محمد عبداللہ ابن وہب، اشہب، ان سب کا قول یہ ہے کہ مقتدی نہ تو قرآن، مقتدی امام کے پیچھے قرآن میں کا کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھے گا، نہ سورہ فاتحہ، چاہے نماز جہری ہو یا نماز سری ہو۔ یہی مذہب سعید ابن مسیب کا ہے۔ اب ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس سے معلوم ہوا کہ مطلق قرأت قرآن فرض ہے۔ اب اگر سورہ فاتحہ کو فرض قرار دے دو تو یہ نص کے مطلق پر زیادتی لازم آئے گی، اور یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو نسخ ہے۔ اب رہا تو یہ معاملہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ہمارا جواب یہ کہ یہاں پر نفی جواز نہیں ہے، بلکہ نفی فضیلت ہے۔ معنی یہ کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں۔ جیسے بولتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ جیسے قرآن نے فرمایا انہم لا ایمان لہم، ان کے لیے قسمیں نہیں ہیں، لا ایمان لہم، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی کوئی مضبوط قسمیں نہیں ہیں جن پر کہ یہ باقی رہیں، جن پر کہ یہ باقی اور ثابت رہیں، ایسی نہیں ہے۔ تو یہاں پر نفی کمال ہے، نفی جواز نہیں ہے۔ اور جیسے کہ یہ ہے کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، تو یہاں بھی نفی کمال ہے۔ اور ایک روایت میں ہمارے ہاں امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ یا قرأت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صلی خلف الامام فقراۃ الامام قراءۃ اللہ۔ حضرت ابن ماجہ میں حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام قراءۃ اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے جو کہ دارقطنی میں ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ اور طبرانی شریف میں عبداللہ ابن عمر کی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یکفی کا قراءۃ الامام خافت او جہرا۔ اور انس ابن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ ان احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ امام کی اقتداء میں چاہے نماز جہری ہو کہ سری، مقتدی کو قرأت نہیں کرنا ہے۔ پھر کشف الاسرار میں یہ روایت ہے کہ 10 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سختی کے ساتھ قرأت خلف الامام سے روکتے تھے،
ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی ابن ابی طالب، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس وغیرہ، یہ سب قرات خلف الامام سے روکتے تھے۔ اور حضرت عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام، ابو بکر، عمر، عثمان بن عفان یہ سب قرات خلف الامام سے روکتے تھے۔ اور حضرت علی نے تو یہاں تک فرمایا کہ من قرأ خلف الامام فلیس علی الفطرہ، مراد وہ فطرت اسلام پر نہیں ہے، یا فلیس علی الفطرہ کا معنی یہ ہے کہ لیس علی السنہ۔ اور حضرت علی سے ابن شیبہ نے یوں تخریج کیے، من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ۔ اور قیس نے محمد ابن عجلان سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا من قرأ مع الامام فلیس علی الفطرہ۔ ان احادیث کریمہ سے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو فرمایا لیت الذی یقرأ خلف الامام ملی فوءہ ترابا، کہ کاش وہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی بھری ہوتی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت، جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ سب نے فرمایا لا تقرأ خلف الامام فی شیء من الصلوات۔ تو لا محالہ اب رہا یہ کہ سرکار نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ اپنے عموم پر ہے، لیکن مقتدی کے لیے امام کی قرات خود اس کی قرات ہے، اور جب اس کی قرات ہے تو اس کے حق میں بھی قرات پالی گئی۔ اب رہا ضم صورت، تو ہمارے ہاں ضم صورت واجب ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فما زادہ، اور ایک میں یہ کہ لا صلاۃ الا بقرآن ولو بفاتحۃ الکتاب فما زادہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضم صورت بھی ایسی واجب ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، اس لیے کہ حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا کا لفظ ہے، فصاعدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضم صورت واجب ہے۔ ضم صورت بھی واجب ہوئی اور سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي۔ حضرت سعید اپنے والد ابو سعید سے روایت کرتے ہیں۔ ابو سعید کا نام کیسان لیثی، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ کے بعد ایک مرد آئے، فصلی، انہوں نے نماز پڑھی، فسلم علی النبی، نماز کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، دوبارہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ فرجع فصلی، تو یہ واپس آئے اور جیسی نماز پہلے پڑھی تھی ویسے پڑھی، ثم جاء، پھر آئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا،
فقالا تو سرکار نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. یہ تین مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ کے بعد ان صاحب نے عرض کی والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس نماز جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا. فعلمنی، حضور مجھے تعلیم فرمایا کہ میں نماز کیسے پڑھوں. فقالا، تو نبی کریم علیہ السلام نے طریق نماز تعلیم فرمایا. اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہو. ثم اقرا ما تیسر معک من القرآن، پھر جو تمہیں قرآن یاد ہو وہ پڑھو. ثم ارکع، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ تم رکوع میں اطمینان سے ہو جاؤ. ثم ارفع، پھر کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ثم اسجد، پھر سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدہ، یہاں تک کہ تمہارا سجدہ باطمینان ہو. ثم ارفع، پھر اپنا سر اٹھاؤ. حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ. وافعل ذلک فی صلاتک کلھا، یہ اپنی پوری نماز میں کرو. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس طور پر ہے کہ یہ نماز ظہر تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ وہ نماز تھی جو نماز کے سری ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن. تو اس سے معلوم ہوا کہ دن کی سری نمازوں میں بھی قرات کرنا ہے. یہ محل ترجمہ، سری نمازوں میں بھی قرات کرنا ہے. اصل میں دن کی نمازیں سری ہوتی ہیں صرف جمعہ اور عیدین کے. چلیے اب یہ آنے والے شخص کون تھے؟ تو ایک روایت میں یہ خلاد ابن رافع تھے. خلاد ابن رافع. اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حاجت کے وقت نصیحت کرنا یہ سلام کے جواب دینے سے زیادہ اہم ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ترک واجب یا ترک فرض کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. اچھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ترک واجب ہوا تھا. اگر فرض ہی چھوٹ جاتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ ہی ان کو طریقہ کی تعلیم فرما دیتے. اور اگر نماز بالکل صحیح نہیں ہوتی، باطل ہوتی، تو اس میں مشغول رہنا تو یہ اشتغال بالعبث کے قبیل سے ہوتا ہے نا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو اشتغال بالعبث پر قائم اور باقی نہیں رہ سکتے، باقی نہیں رکھ سکتے.
اس سے معلوم ہوا کہ تعدیل ارکان واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اور ثم اقرأ سے معلوم ہوا کہ قرأت نماز میں فرض ہے، اور یہ فرمایا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اس سے معلوم ہوا کہ فرض مطلق قرأت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم ضرور فرماتے۔ ہاں، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی حتی تطمئن، اس سے معلوم ہوا کہ رکوع اور سجدے میں طمانینت واجب ہے۔ ہاں، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرأت واجب ہے، اس لیے کہ جب اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی تھی تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرتا ہوں وَأَعْزِفُ فِي الْأُخْرَيْنِ، اور یعنی أَعْزِفُ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخْرَيْنِ۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر نفل نماز شروع کر دی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس مرد کی نماز نفل تھی، اور اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم دینے میں نرمی اختیار کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلے کی وضاحت خوب قاعدے سے کر دینا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں امام کا بیٹھنا اور اس کے ساتھ ان کے اصحاب کا بیٹھنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تقصیر کا اعتراف کر لینا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمدہ اخلاق اپنے اصحاب کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کو صبر کرنا بہتر ہے، اور اس کے بعد تسلی میں اس کو سمجھائے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مفتی سے کوئی بات معلوم نہ بھی کی جائے مگر سائل اس کا حاجت مند اور ضرورت مند ہو تو بہتر یہ کہ مفتی اس کے سامنے اس امر کا بھی ذکر کر دے۔ ہاں، چلیے اب اگلا باب دیکھیں، باب القراءۃ فی الظہر، یہ باب اس بارے میں کہ ظہر میں قراءت، یعنی ھذا باب فی بیان حکم القراءۃ فی صلاۃ الظہر۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرہ قال سعد كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العشی لا اخرم عنها كنت ارکض فی الاولین واخف فی الاخرین۔ فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذاک الظن بک، یہ حدیث پاک ابھی گزری ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی طرح نماز پڑھاتا ہوں، صلاۃ العشی، ظہر و عصر کی 2 نمازیں،
ان کا ذکر خاص طور پر یا تو اس لیے کیا کہ سوال انہی کے بارے میں تھا۔ لا اخرم عنہا، میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہوں۔ کنت ارکض فی الاولین، میں پہلی 2 رکعتوں میں کچھ تاخیر کرتا ہوں، یہ تاخیر قرات کی وجہ سے تھی۔ وخف فی الاخرین، اور آخر کی 2 رکعتوں میں قرات ہلکی کرتا ہوں۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاک ظن بک، یہی تمہارے متعلق گمان ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولین من صلاۃ الظہر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، یعنی ہر رکعت میں ایک سورت۔ یطول فی الاولین، پہلی 2 رکعتوں میں لمبی قرات ہوتی تھی۔ ویقصر فی الثانیہ، اور آخر کی 2 رکعتوں میں تقصیر فرماتے تھے، رکعت لمبی نہیں ہوتی تھی۔ تو پہلی 2 رکعتوں میں تطویل جو ہوتی تھی اس وجہ سے کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہوتی ہے۔ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی حضور ہم کو 1-2 آیت سنا بھی دیتے تھے۔ اب یہ 1-2 آیت بلند آواز سے پڑھتے تھے، اس لیے کہ استغراق کی وجہ سے زبان پر ان کی قرات بالجہر جاری ہو جاتی، اور یہ بتانے کے لیے کہ سری قرات میں 1-2 آیت اگر بلند آواز سے پڑھ دی جائے تو یہ جائز ہے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور حضور عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، یعنی ہر رکعت میں ایک سورت۔ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، اور پہلی رکعت میں قرات لمبی ہوتی، تو پہلی رکعت میں قرات لمبی اس لیے ہوتی تھی، اس لیے نہیں کہ اس میں قرات زیادہ ہوتی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس میں سبحانک اللہم وبحمدک پڑھنا بھی ہوتا اور تعوذ بھی اور تسمیہ بھی۔ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں قرات لمبی کرتے۔ یہ لمبی کیوں کرتے؟ اس لیے کہ وہ نیند اور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری رکعت میں قرات ہلکی کرتے تھے۔ ہاں چلیے، فرماتے حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العمش قال حدثني عمارة عن ابی معمر قال سألنا خبابا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر۔ حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب سے معلوم کیا کہ کیا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ اب یہ معلوم کیا کہ جب قرات بالسر تھی تو معلوم کیسا ہو جاتا؟ تو قلنا بأی شیء کنتم تعرفون، تم کس چیز سے پہچان لیتے تھے کہ حضور قرات کر رہے ہیں؟ تو فرمایا باضطراب لحیتہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ریش مبارک کی حرکت سے ہم یہ پہچان لیتے تھے کہ حضور پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اگلا باب ہے باب القراءۃ فی العصر، عصر کی نماز میں قرات کا بیان۔ حدیث مبارک وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی کہ محمد ابن یوسف نے بیان کیا حدثنا سفیان عن العامش عن عمارہ ابن عمیر عن ابی معمر قال قلت لخباب بن الارض اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر قال نعم
قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءة قال باستطراب لحيته۔ اگلی روایت پھر حضرت ابو قتادہ کی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین من الظہر والعصر بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وسورہ، کہ نبی اکرم علیہ السلام ظہر و عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔ وَيُسْمِعُنَا الْآیَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی سرکار ہم کو 1-2 آیت بلند آواز سے سنا دیا کرتے تھے۔ باب القراءۃ فی المغرب، یہ باب نماز مغرب میں قراءت کے حکم کے بیان میں، یعنی قراءت کی مقدار کیا رہے گی سورہ مغرب کی نماز میں۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ ابن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال ان ام الفضل سمعته وهو والمرسلات عرفا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ام فضل نے ان کو والمرسلات عرفا پڑھتا ہوا سنا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کی والدہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کی والدہ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لقد ذکرتنی بقراءتک ھذہ سورہ، تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھ کو یاد دلا دیا۔ کیا یاد دلا دیا؟ نبی اکرم علیہ السلام کی قراءت کا واقعہ۔ انہا لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب، میں نے حضور کو سب سے آخر مرتبہ سرکار کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے سنا مغرب کی نماز میں۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ مغرب میں قراءت ہے۔ اور یہ ام فضل حضرت عبداللہ بن عباس جو راوی ہیں ان کی والدہ ہے، ان کا نام لبابہ بنت حارث ہے، اور یہ حضرت میمونہ کی بہن ہے۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ پہلے یہ گزر گیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جو نماز پڑھائی تھی مرض الوصال میں، وہ نماز ظہر تھی۔ تو جواب یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ سرکار نے آخری نماز ظہر پڑھائی، یہ مسجد نبوی میں، اور ام الفضل جو روایت کر رہی ہیں کہ آخری نماز حضور نے مغرب پڑھائی، اس میں والمرسلات عرفا پڑھی، تو یہ اپنے حجرے میں۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عروۃ بن الزبیر عن مروان بن الحکم قال قال لی زید بن ثابت ما لک تقرأ فی المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالطولین۔ مروان ابن حکم کہتا ہے کہ مجھ سے زید بن ثابت نے کہا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ مغرب میں قصار مفصل پڑھتے ہیں، حالانکہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام کو مغرب میں 2 لمبی صورتوں میں لمبی صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ 2 لمبی صورتیں کون سی ہیں؟ 2 لمبی صورتوں میں سے میں نے لمبی صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو
وہ سورہ اعراف ہے، اس لیے کہ سورہ اعراف جو ہے سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی صورت ہے، اور دو لمبی صورتوں سے مراد سورہ اعراف اور سورہ انعام، اور سورہ انعام سے بڑی سورہ اعراف ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ میں نے سرکار کو سورہ اعراف پڑھتے ہوئے سنا ہے مغرب کی نماز میں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ اس میں وسعت ہے، وہ نہیں جو امام شافعی کا قول ہے کہ وقت مغرب اتنا ہی ہے کہ اس میں 3 رکعت پڑھی جا سکے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز میں اگر لمبی صورت پڑھ لی جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ سورہ اعراف، سورہ طور، سورہ مرسلات وغیرہ۔ مگر ہمارے ہاں مستحب یہ ہے کہ سورہ مغرب میں قصار مفصل پڑھی جائے، اور یہ مذہب امام ثوری اور امام نخعی، عبداللہ بن مبارک اور امام محمد، امام مالک، امام اسحاق اور ہمارے ائمہ ثلاثہ کا ہے، یعنی امام اعظم، امام محمد اور قاضی ابی یوسف کا۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے مغرب میں والتین والزیتون پڑھا، اور عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے کہ مغرب میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا۔ جابر ابن سمرہ کی روایت ہے کہ سرکار مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے، اور حضرت بریدہ کی روایت میں ہے کہ حضور مغرب کی نماز میں واللیل اذا یغشی والضحیٰ پڑھتے۔ اور اس باب میں حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عمران بن حسین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کی روایتیں ہیں۔ اور عثمان نہدی نے کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مسعود نے مغرب کی نماز پڑھائی تو قل ھو اللہ شریف پڑھی، اور عبداللہ بن مسعود کی آواز اتنی اچھی لگ رہی تھی تو دل میں آ رہا تھا کہ آپ بجائے قل ھو اللہ شریف کے سورہ بقرہ پڑھ دیں۔ اور عبداللہ بن عباس نے مغرب میں اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھا۔ ہاں، تو اب رہا یہ کہ سرکار نے وہ صورت پڑھی تو اس باب میں مختلف روایتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ احوال کے اعتبار سے مختلف تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے حال نشاط کو دیکھتے، حال رغبت کو دیکھتے تو قرات لمبی کر دیتے۔ باب الجہر فی المغرب، یہ باب اس بارے میں کہ مغرب میں قرات بالجہر ہوگی۔ تو حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی۔ جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو مغرب میں سورہ والطور پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ جبیر ابن مطعم کب؟ جب کہ آپ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ پڑھو گے آپ کتاب المغازی میں، فرماتے ہیں میں نے حضور کی زبان سے والطور و کتابی مستور پڑھتے ہوئے سنا، تو پڑھا سنا تو میرے دل میں ایمان تبھی جم گیا تھا۔ باب الجہر فی العشاء، یہ باب اس بارے میں کہ عشاء کی نماز میں قرات بالجہر کا حکم کیا ہے۔ فرماتے حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر نبی نبی بکر ابن ابی رافع قال صلیت مع ابی ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے اذا السماء انشقت پڑھا فسجد، تو حضرت ابو بکر نے حضرت ابو ہریرہ سے میں نے کہا کہ آپ نے اذا السماء انشقت میں سجدہ پکڑ لیا صورت میں، تو قال سجدت خلف النبی، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی
اور آپ نے بھی سجدہ کیا فلا ازال اسجد بہا حتی القا، تو میں برابر سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ تو اب اس کی عشاء میں قرات بالجہر ہے، اگر قرات بالجہر حضور نہ کرتے تو ابو ہریرہ کو کیا معلوم ہوتا کہ حضور نے آیت سجدہ کس جگہ پر پڑھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ اذا السماء انشقت میں سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ابی قال سمعت البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر فقرأ فی العشرہ، تو حضور سفر میں تھے، حضور نے 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں والتین والزیتون پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں قرات بالجہر ہے، اور سفر میں سرکار نے والتین والزیتون پڑھا اس لیے کہ سفر میں مشقت ہوتی ہے، اور ابو ہریرہ کی جو روایت پڑھی آپ نے وہ حضر پر محمول ہے۔ ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ قرات متعین نہیں ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے قرات کبھی لمبی کر لے اور کبھی مختصر بھی قرات کرے گا۔ باب القرات فی العشاء بالسجدہ، یہ باب اس بارے میں کہ عشاء کی نماز میں اس صورت کا پڑھنا جس میں کہ سجدہ تلاوت ہو۔ روایت ابو رافع کی وہی ہے، صلیت مع ابی ہریرہ، میں نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے اذا السماء انشقت پڑھا، فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فلا زال اسجد بها حتى القا۔ باب القرات فی العشاء، یہ باب اس بارے میں کہ عشاء کی نماز میں قرات ہے، یعنی عشاء کی نماز میں قرات کے حکم کے بیان میں۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدی بن ثابت انہ سمع البراء، انہوں نے حضرت براء کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے سرکار سے اچھی آواز یا سرکار سے بہتر قرات کبھی نہیں سنی، کبھی نہیں سنی، کسی کی زبان سے نہیں سنی۔ باب یطول فی الاولین ویحذف فی الاخرین، یہ باب اس بارے میں کہ عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات لمبی ہوگی اور عشاء کی آخر کی 2 رکعتوں میں قرات کو حذف کر دیا جائے گا۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ابی عون قال سمعت جابر بن عبداللہ قال قال عمر لسعد، حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ لوگوں نے ہر چیز میں آپ کی شکایت کی، یہاں تک کہ نماز کے بارے میں بھی، تو فرمایا اما انا فامد فی الاولین، لیکن میں تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات لمبی کرتا ہوں اور آخر کی 2 رکعتوں میں قرات حذف کر دیتا ہوں، اور میں اس نماز اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہوں جو میں نے نبی کریم علیہ السلام کی نماز میں اقتدا کی ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھاتا ہوں۔ قال صدقت، آپ نے سچ کہا، وذاک ظن بک یا ظنی بک، سعد تمہارے بارے میں میرا یہی خیال تھا، میں تمہارے بارے میں یہی جانتا تھا۔ باب القرات فی الفجر، یہ باب اس بارے میں کہ فجر کی نماز میں قرات کا حکم، اس کا بیان۔ قالت ام سلمہ قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطور، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے فجر کی نماز میں سورہ والطور پڑھی۔ یہ حدیث پڑھ لی آپ نے کہ ام سلمہ کی طبیعت خراب تھی تو آپ نے اونٹ پر بیٹھ کر طواف کیا تھا مطاف کے کنارے سے، اور انہوں نے حضور کو فجر کی نماز میں والطور پڑھتے ہوئے سنا تھا، اور یہ نماز صبح تھی، اس لیے کہ حضور نے حضرت ام سلمہ سے کہا تھا اذا اقیمت الصلاۃ للصبح فطوفی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سیار بن سلام قال دخلت انا وابی، فرماتے ہیں میں اور میرے والد سلام ابو بردہ سلمی کے پاس آئے،
تو ہم نے ابو برزہ اسلمی سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا انہوں نے کہ حضور نماز ظہر پڑھتے تھے سورج ڈھلنے کے بعد، عصر کی نماز پڑھتے تھے، جب کہ کوئی انسان مدینہ طیبہ کے آخری کنارے پہنچ جاتا اور سورج میں ابھی چمک باقی رہتی، اور میں بھول گیا کہ حضرت ابو برزہ اسلمی نے مغرب میں کیا کہا، اور حضور عشاء کی نماز کو ایک تہائی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی کراہت اور کوئی پرواہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہاں، عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ کی بات چیت کو ناپسند کرتے تھے، اور حضور صبح کی نماز پڑھتے جب کہ انسان اپنے پاس میں بیٹھے ہوئے شخص کو پہچانتا۔ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اور حضور فجر کی 2 رکعتوں میں سے یا ایک رکعت میں 60 سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ، یہی محل ترجمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز میں قراءت ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ اگلی روایت دیکھو، حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطا، مجھے خبر دی عطا نے کہ انہوں نے ابی ہریرہ کو سنا کہ فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز میں قرات ہے۔ فما اسمعنا رسول اللہ اسمعنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز میں قرات ہوتی ہے، یعنی ہر نماز میں قرات واجب ہے، لیکن بعض میں بالسر ہے اور بعض میں بالجہر ہے۔ فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، تو جن نمازوں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بلند آواز سے قرات کی اور قرات ہم کو سنائی، ہم بھی ان نمازوں میں قرات بالجہر کرتے ہیں۔ وما اخفى عنا اخفینا عنکم، اور جن نمازوں میں حضور نے قرات بالسر کی، ہم ان نمازوں میں تمہارے سامنے قرات بالسر کرتے ہیں۔ بالسر، بعض میں بالسر ہے اور بعض میں بالجہر ہے، لیکن ہے ہر نماز میں قرات۔ فَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، اگر آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور زیادہ قرات نہ کرو، قرات نہ کرو۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے معلوم کیا ایک صاحب نے معلوم کیا اگر ہم خالی سورہ فاتحہ پڑھیں تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا اگر تم سورہ فاتحہ پر کچھ زیادتی نہ کرو تو بھی کافی ہے۔ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اور اگر تم کچھ سورہ فاتحہ کے بعد کچھ مزید آیت پڑھ لو قرآن کریم کی تو یہ بہتر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ضم سورت واجب نہیں ہے بلکہ ضم سورت مستحب ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ضم سورت واجب ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وسورۃ معها، اور ایک روایت میں ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ الفاتحۃ وما تیسر، اور ایک روایت میں یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فریضۃ او غیرہا، اور ایک روایت میں امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، اور ایک روایت میں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ الفاتحۃ وما تیسر، اور ایک روایت میں لا تجزئ المکتوبہ الا بفاتحۃ الکتاب وثلاث آیات فصاعدا، اور ایک روایت میں لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب وشیء معها، تو ہمارے اصحاب نے اسی پر عمل کر کے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور 3 یا 3 سے زیادہ آیتیں یا ایک سورت ملانا یہ واجب ہے۔
البتہ چونکہ یہ خبر احاد ہے اس لیے فرضیت ثابت نہیں ہوگی، فرضیت ثابت ہوتی ہے دلیل قطعی سے۔ ہاں، اور یہ جو کہا گیا فرض نہیں ہے یہ واجب ہے، مطلق قرات یہ فرض ہے۔ ہاں چلیے، باب الجہر بقراءت باب الجہر بقراءت صلاۃ الصبح، یہ باب اس بارے میں ہے کہ فجر کی نماز میں قراءت بالجہر ہوگی۔ حدیث وہی ہے، قالت ام سلمہ طفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویقرأ بالطور، کہ میں نے لوگوں کے پیچھے لوگوں کے پیچھے مطاف کے کنارے ہے نا اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ، اور سورہ طور پڑھ رہے تھے، سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ ہاں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات لوگوں کے پیچھے سے سن لی تھی، اور پیچھے سے کیوں سنی تھی؟ اس لیے کہ حضور کی قرات بالجہر تھی۔